لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ حاضر ہیں حاضر ہیں حاضر ہیں ہم حاضر ہیں حاضر ہیں حاضر ہیں ہم لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک خود کو مٹا دیں گے ہم جان لٹا دیں گے خود کو مٹا دیں گے ہم جان لٹا دیں گے ناموں سے آقا پر ہم سر کٹا دیں گے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ حاضر ہیں حاضر ہیں حاضر ہیں ہم آقا حاضر ہیں حاضر ہیں لب پہ نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے لب پہ نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے کل بھی تھا اور آج بھی ہے ہاں کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے بتلا دو تم دشمن نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے دین پہ مر مٹنے کا جذبہ دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے خود کو مٹا دیں گے ہم جان لٹا دیں گے خود کو مٹا دیں گے ہم جان لٹا دیں گے ناموں سے آقا پر ہم سر کٹا دیں گے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ حاضر ہیں حاضر ہیں حاضر ہیں ہم آقا حاضر ہیں حاضر ہیں حاضر ہیں ہم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی امی وعلی آلہ وصحبہ وسلم اللہم صلی علی سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وبارك عليه
اللهم صل على محمد وآل محمد. 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 اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه 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 وسلم. صلى الله على محمد صلى الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 صلى الله على محمد صلى الله عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. صلى الله ربنا
على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد مصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى أحمد المصطفى سيد المرسلين صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه لا صلاة الله سلام الله على ياسين لا صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله چاروں طرف نور چھایا خوشیوں کا پیغام لایا آقا کا میلاد
صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی علیک یا رسول اللہ سلم علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ شمس و قمر اور تارے تارے کیوں نہ ہو خوش آج سارے سارے شمس و قمر اور تارے تارے کیوں نہ ہو خوش آج سارے ان سے ہی تو نور پایا پایا آقا کا میلاد آیا آیا آقا کا میلاد آیا آیا آقا کا خوشیاں مناتے ہیں وہی جھنڈے لگاتے ہیں وہی خوشیاں مناتے ہیں وہی دھومیں مچاتے ہیں وہی جن پر ہوا ان کا سایہ آیا آقا کا میلاد آیا آقا کا میلاد آیا آیا آقا کا میلاد آیا مختار کل مانے جون ہے نوری بشر جانے جون ہے مختار کل مانے جون ہے نوری بشر جانے جون ہے نعرہ اسی نے لگایا آقا کا میلاد آیا آقا کا آیا آقا کا میلاد آیا غوث الورا اور داتا نے میرے رضا اور خواجہ نے غوث الورا اور داتا نے میرے رضا اور خواجہ نے سبھی نے یہ دن منایا آقا کا میلاد آیا آقا کا آیا آقا کا میلاد آیا نعت نبی تم سناؤ عشق نبی کو بڑھاؤ نعت نبی تم سناؤ عشق نبی کو بڑھاؤ ہم کو رضا نے سکھایا آقا کا میلاد آیا ہم کو رضا نے سکھایا آقا کا میلاد آیا اللہ 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 کر اے عبید ان کی مدحت تجھ پر خدا کی ہو رحمت کر اے عبید ان کی مدحت تجھ پر خدا کی ہو رحمت تو نے مقدر یہ پایا آیا آقا کا میلاد آیا اللہ 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 صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ اہلا وسہلا مرحبا مرحبا یا رسول اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت
جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، سچے کی آمد، اچھے کی آمد، سرکار کی آمد، حضور کی آمد، جشن میلاد النبی، نعرہ رسالت۔ حضرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والذی هو قیوم السماوات والارض وهو منور ابصار بصائر العارفین بنور المعرفۃ والیقین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا خاتم النبیین، وعلى آلہ وصحبہ وحزبہ ذوی الاہتداء والدین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، آمنت باللہ، صدق اللہ المولانا العظیم، بلغنا رسوله النبی الامین المتین المکین المعین المبین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحامدین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے قبل از معروضات میں اور آپ مل کر جس نبی کا کھاتے ہیں انہی کی بارگاہ میں گنگنا لیتے ہیں، یعنی دونوں عالم کے تاجدار، سید ابرار و اخیار، کل کائنات کی اولین فصل بہار، سید الانبیاء والمرسلین، سید المحبوبین، خاتم النبیین، طٰہٰ و یاسین، صاحب صدق و یقین، صبح کائنات کے شمس الضحیٰ، شام کائنات کے بدر الدجا، سردار مکہ مکرمہ، سرکار مدینہ منورہ، تاجدار مدینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر پسینہ، سرور قلب و سینہ، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی جاہ میں درود پاک کی ڈالیاں عقیدت کی تھالیوں میں پیش فرمائیں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ دو اشعار بطور تبرک اعلیٰ حضرت کے کلام سے، بڑا خوبصورت سا کلام ہے اور بہت کشش ہے کلام۔ ویسے تو سارے کلام بڑے خوبصورت ہیں اور ہر کلام کا اپنا ایک مقام ہے۔ کہتے ہیں، اٹھا دو پردہ، اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ کے نور باری حجاب میں ہے، اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ کے نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے، اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ
کہ نور باری حجاب میں زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے خواب میں انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی سے گلشن انہی کی رنگت گلاب میں ہے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، اور جلی جلی بو سے اس کی پیدا کہ سوزش کے چشم والا، کباب آہو میں بھی نہ پایا، کباب آہو میں بھی نہ پایا، مزہ جو دل کے کباب میں ہے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری زمانہ تاریک ہو رہا ہے، سیاہ لباس یعنی کالے کپڑے والے، اور کس جہان کے کالے کپڑے والے؟ دار دنیا، دنیا کے کالے لباس والے یعنی مجرم اور گنہگار، سبز پوش یعنی ہرے کپڑے والے، من سندس ثیاب خضر من سندس، فرمایا گیا کہ عالم نور کے جو ہستیاں ہیں وہ سبز رنگ کے کپڑے پہنتے ہیں، چاہے وہ عالم نور کی سبز رنگت کی پوشاک والی مخلوق ہو یا دنیا میں بسے ہوئے کالے لباس گناہ والی مخلوق، دونوں کو کس کی حاجت ہے؟ کہتے ہیں سیاہ لباسان دار دنیا وہ سبز پوشان عرش اعلیٰ، ہر ایک ہے ان کے کرم کا پیاسا، ہر ایک ہے ان کے کرم کا پیاسا، یہ فیض ان کی جناب میں ہے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، اور وہ گل ہے لب ہائے نازکن کے، سرکار کے ہونٹ مبارک، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سرکار کے ہونٹ کی تعریف وہ گل ہیں لبہائے نازکن کے، حضور کے لبہائے نازک ایسے پھول ہیں، ویسے تو گلشن دیکھنے والا جا کر کے گلاب دیکھتا ہے نا، لیکن حضور ایسے گلاب ہیں کہ پورا گلشن حضور میں سما گیا، وہ گل ہے لبہائے نازکن کے، ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے، گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، یہ دیکھ
ایک گلشن گلاب میں ہے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، حجاب میں ہے زمانہ تاریک ہو رہا، کہ مہر کب سے نقاب۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها، صلو علیہ دائما ابدا سرمدا۔ حاضرین گرامی، کل میں نے عرض کیا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کائنات رنگ و بو میں جلوہ گر ہوگی، اور حضور پاک علیہ السلام کے آنے پر جو برکات ظاہر ہوئے، جو معجزات دنیا نے دیکھے، وہ کائنات میں کسی اور کے آنے پر نہ پہلے ظاہر ہوئے تھے، نہ آئندہ کسی کے آنے پر ظاہر ہوں گے۔ وہ برکات سرکار دنیا میں آئے تو دنیا والوں نے دیکھے، جن میں سے حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کہتی ہیں کہ جب حضور دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو میرے پیٹ اور شکم سے ایسا نور نکلا، ایسا نور نکلا۔ سیدہ آمنہ کہتی ہیں مکہ میں ولادت، کاشانہ عبد المطلب میں حضرت رسول دو جہاں جلوہ گر ہو رہے ہیں، اور میرے شکم ناز سے ایسا نور نکلا، ایسا نور نکلا۔ میں بیٹھی مکہ میں تھی، لیکن ملک شام یعنی سیریا کے محلات مجھے نظر آ رہے تھے۔ اس نور کی روشنی میں نے مکہ میں بیٹھ کر ملک شام یعنی سیریا کے محلات کو دیکھ لیا۔ محل نہیں فرمایا، حدیث میں آیا، حضرت آمنہ کہتے ہیں میں نے محلات دیکھے۔ اور وسیلہ کون سا نور ہے؟ وہ نور جو حضور کے آنے سے میرے پیٹ سے نکلا۔ حضور دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو میرے شکم سے ایسا نور نکلا سرکار کی برکت سے، جس نور کے اجالوں میں نے مکہ کی وادیوں کو دیکھا تو دیکھا، ملک شام کے محلات مجھے نظر آنے لگے۔ سرچ کیجئے مکہ سے ملک شام یعنی سیریا کا فاصلہ کتنا ہے؟ 2000 کلومیٹر کا فاصلہ مکہ سے ملک شام کا۔ اور مکہ میں ایک خاتون اپنے کاشانے میں محمد الرسول اللہ کی والدہ کی شکل میں جلوہ گر ہے۔ نور مصطفیٰ کا کمال یہ ہے کہ سرکار دنیا میں آئے، اس نور کے اجالوں میں سیدہ آمنہ نے نہ صرف مکہ کی وادیاں دیکھیں بلکہ انہوں نے شام کے محلات کو ملاحظہ فرمایا، اور اپنے بارے میں خود کہتی ہیں ایسے اجالے سے میں نے شام کے محلات کو دیکھا ہے تو دل پکار کر کے کہتا ہے، ان لوگوں کو جواب دیتا ہے جو علم مصطفیٰ کا انکار کرتے ہیں، رسول اللہ کی بصارت کا انکار کرتے ہیں کہ گنبد خضرا کا مکی وہ گنبد خضرا کے سائے تلے آرام کر رہا ہے۔ تم کہتے ہو یا رسول اللہ ہمیں دیکھو، وہاں بسا ہوا رسول تمہیں کیسے دیکھے گا؟ ارے حضور تشریف لائے، شکم آمنہ سے نور نکلے تو مکہ میں بیٹھ کر آمنہ شام دے سکتی ہے، تو سراپا نور بن کے آنے والا نبی مدینے میں رہ کر کائنات کو نہیں دیکھ سکتا؟ وہ مکہ میں ہو، مدینہ میں ہو، ہر جگہ سے اللہ نے سرکار کی نگاہوں کو وہ نور ناز عطا فرمایا۔ وہ بسیں کس کونے میں بھی، لیکن سرکار کی بصارت عالم ملکوت کو بھی دیکھتی ہے، عالم جبروت کو بھی دیکھتی ہے، عالم لاہوت کو بھی دیکھتی ہے، اور ساری عالم انسانیت اور عالم ناسوت کو بھی دیکھتی ہے۔ وہ نگاہ مصطفیٰ کا کمال ہے۔ رسول دو جہاں علیہ السلام سیدہ آمنہ کی گود مبارک میں تشریف لائے، چہرہ سیدہ آمنہ دیکھ رہی ہے۔ حضور پاک صاحب لولاک صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے آنے سے جو واقعات رونما ہوئے، جسے امام سیوطی نے خصائص صغریٰ اور خصائص کبریٰ دونوں کتابوں کے اندر مختلف طریقے سے درج فرمایا۔ سرکار دنیا میں جلوہ گر ہوئے، قیصر و کسریٰ کی ملک پر زوال طاری ہونے کا وقت آ گیا، فارس کے بادشاہ کے 14 کنگرے ایک ساتھ ڈھہ گئے۔ پوچھا کیوں ایسا ہوا؟ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا۔ بڑے بڑے کاہنوں کو، نجومیوں کو، تعبیر بتانے والوں کو بلا کر بادشاہ نے پوچھا، جواب دیا گیا تیری ملکیت کو ڈھا کر علم حق کو جھنڈا گاڑنے والا وہ دنیا میں آ گیا ہے۔
دریائے ساوا جسے یہودی پوجا کرتے تھے، جس کے گرد جا کر انجوائمنٹ کیا کرتے تھے، اس کے پانی کو تبرک سمجھا کرتے تھے، حضور تشریف لائے، دریائے ساوا سوکھ گیا۔ گویا دریائے ساوا بتا رہا تھا مجھے پوجنے والوں دیکھو میں تو سوکھنے والا ہوں، حقیقت میں ہریالی دینے والے رسول کے پیچھے چلے جاؤ، وہ سدا بہار کر دیں گے۔ رسول دو جہاں تشریف لائے، 1000 سال سے جو آگ جل رہی تھی وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی، جس کو پوجا جا رہا تھا وہ آگ ٹھنڈی ہو کر بتا رہی ہے کہ دیکھو میں تو بجھنے والی ہوں، جو سدا اجالا دینے والا ہے وہ نور مصطفیٰ کی شکل میں آ گیا ہے۔ خصائص کبریٰ پڑھے، خصائص صغریٰ پڑھے، سرکار دنیا میں آئے تو ایک دنیا کے اندر ہلچل تھی، اور کیوں نہ ہو، وہ تو ساری دنیا کے اندر انقلاب کا راستہ بن کے آئے ہیں۔ انقلاب کی صدا لگانا اور ہے، انقلاب پیدا کرنا اور ہے۔ 63 سالہ حیات میں سوائے محمد عربی کے کوئی ایسی ذات تاریخ انسانیت اور تاریخ کائنات میں نہیں ملتی جس نے 63 سال کے اندر پورے نظام کائنات کو تبدیل کر دیا۔ وہ ذات صرف مصطفیٰ کریم کی ہے۔ سیدہ آمنہ کے گھر عبداللہ کے لخت جگر جناب عبد المطلب کے نور نظر بن کر میرے آقا جلوہ گر ہوئے۔ حاضرین گرامی، سرکار ابد قرار علیہ الصلوۃ والسلام جو آئے ہیں دنیا میں، جن کے آنے کے بعد جب دایا نے کان قریب لے جا کر کے سنا تو صدا یہی آ رہی تھی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دینا، اے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دینا۔ وہ رسول دنیا میں آیا ہے، خیال امتیوں کا ہے۔ رسول دو جہاں سرور کائنات کے ہاتھ کو آسمان کی طرف اٹھے ہوئے دیکھا گیا، اور حضور پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو پہلی حالت میں دیکھا تو سجدے کی حالت میں دیکھا گیا۔ وہ مقدس نبی آج کائنات کی فضاؤں میں جلوہ گر ہو چکا ہے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ اللہ کی نیک بندی سیدہ آمنہ نے اپنے جگر گوشے کو اپنے مقدس باہوں میں لیا اور اپنا دودھ نوش کرایا۔ حضور کو دودھ پلانے والیاں 3 ہیں، پہلی ذات آپ کی والدہ سیدہ آمنہ کی ہے۔ 2 دن 4 دن یا قریب 1 ہفتے تک رسول دو جہاں اپنی والدہ ماجدہ کا دودھ نوش کرتے رہے۔ اب سنیے، صحیح بخاری کی روایت ہے، امام بخاری نے 2 جلد کے اندر یہ حدیث نقل فرمائی، میرے آقا جب دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو ظاہر سی بات ہے خبر تو پورے خاندان والوں کو دینی تھی۔ سویبہ باندی جو لونڈی تھی، باندی اور کنیز تھی ابو لہب کی، اور ابو لہب سڑا کافر جس کے تعلق سے میں نے بتا دیا تھا جمعہ میں، مستقل ایک اس ٹاپک پر میں نے گفتگو کی، یہاں پر تفصیل کی حاجت نہیں ہے، بس اشارہ کر دے رہا ہوں، اسی لیے آپ سے گزارش ہے جمعہ میں آیا کیجئے تاکہ اگلی تقریروں میں جب ہم ریفرنس دیں تو آپ کا خیال جاتا رہے فوراً۔ تو حضرت رسول دو جہاں کی آمد پر سویبہ کو خبر لگی، جا کر کے اس نے ابو لہب کو کہا تیرے گھر بھتیجا آیا ہے، اللہ ہے سڑا کافر، ایسا کافر کہ جس کے کفر پر مہر ثبت ہو گئی ہے، ابدی جہنمی ہے۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر جب خبر ملی تمہارے گھر ایک نو مولود کی آمد ہوئی ہے، تمہارے بھائی کے گھر ایک خوبصورت نو مولود آیا ہوا، تو اس نے خوشی میں اس باندی کو آزاد کر دیا اسی انگلی سے کہ جا تجھے آزاد ہے۔ یہ اشارہ سمجھ گئی باندی کہ مجھے آزاد کر دیا گیا، وہ خوش ہو گئی۔ ابو لہب کی آزاد کردہ باندی جب اس کا انتقال ہوا، وہ مر گیا، ابو لہب سڑ گیا، تو کسی اس کے گھر والوں نے خواب میں دیکھا تو پوچھا تمہاری حالت کیا ہے؟ تو ابو لہب نے کہا کہ میرے اوپر کوئی عذاب میں تخفیف نہیں ہے، مجھ پر بدترین قسم کا عذاب ہوتا ہے، صرف پیر کے دن اسی انگلی سے اللہ پانی نکالتا ہے، میں پی لیتا ہوں۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں، یہاں سے سند لے کر ملا علی قاری کہتے ہیں، جناب اسحاق ابن راہوی کہتے ہیں، اکابر اجلہ محدثین و شارحین کہتے ہیں یہاں سے سند ہے میلاد منانے والوں کے لیے۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث اور روایت دلیل ہے میلاد پر خرچ کرنے والوں کے لیے کہ وہ خرچ کریں گے تو اللہ انہیں کیا دے گا۔ ارے جب قرآن نے جس کے کفر پر مہر لگا دی ہے ایسے سڑے ہوئے کافر کو اللہ کے رسول کی آمد پر ایک لونڈی آزاد کرنے کے بدلے جہنم میں اللہ اسی انگلی سے پانی نکال کر کے کچھ عذاب ہلکا کر دے گا، سڑے ہوئے کافر کو مصطفیٰ کے آنے کی خوشی منانے کے بدلے اللہ پانی نکال کر عذاب میں تخفیف کر دے،
تو وہ کہ جنہوں نے اپنی جان ہتھیلی میں لے کر مصطفیٰ کے نام پر وقف کر دی ہے، وہ جو صدا صبح و شام کہتے ہیں یا رسول اللہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، وہ جسے کوئی علاقہ ہی نہیں تھا عشق و ایمان کا مصطفیٰ سے، جب اسے اتنا مل سکتا ہے تو جو سارا کچھ مصطفیٰ کے لیے بیٹھا ہے وہ خرچ کرے گا تو اسے کیا کیا ملے گا؟ تکبیر، رسالت، دلدار کی آمد، مرحبا، دلدار کی آمد، آقا کی آمد، آتا کی آمد، رسالت۔ سرکار دنیا میں تشریف لائے، پہلی ماں اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ پلانے والی ماں کے داخل ہوتی ہے۔ جنہوں نے رضاعت کے دنوں میں دودھ پلایا ہے وہ ساری رضائی ماں کہلاتی ہے۔ تو ایک تو سگی ماں حضرت آمنہ، پھر دودھ پلانے والی میں دوسرا نام ہے حضرت سویبہ کا، چونکہ اب وہ آزاد ہو گئی تھی اور آزاد عورت دودھ پلائے تو کوئی اس میں شرم کی بات نہیں۔ تو جناب سویبہ نے حضور کو دودھ پلایا۔ تیسری ہے وہ ذات کہ جن کے آنے پر سرکار کھڑے ہوتے تھے۔ غزوہ حنین کے موقع پر وہ ذات آئی تو سرکار نے اٹھ کر اپنی چادر بچھا کر انہیں بٹھایا۔ وہ تیسری دودھ پلانے والی رضائی ماں حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں ہمارے علاقے میں قحط پڑا ہے، اس قحط زدہ علاقے سے بچنے کے لیے اس دور میں ایسا ہوتا تھا شہر والے اپنے بچوں کو تازہ دودھ کے لیے شہر سے باہر بھیج دیتے تاکہ ان کو دودھ بھی اچھا مل جائے اچھی دایا کے ذریعے سے، اور وہ کم آبادی والے علاقے میں رہیں گے تو بچوں کی صحت زیادہ اچھی ہوتی ہے۔ جیسے سٹی میں رہنے والے بچے جو ہے وہ اتنے صحت مند نہیں ہوتے جتنا گاؤں دیہات کے بچے ہوتے، کیونکہ گاؤں دیہات میں پاکیزہ ہوا، صاف ستھرا ماحول، نیچر سے قربت، ندی کا پانی۔ تو اس دور میں تھا کہ بچوں کو لوگ دیہاتوں میں بھیجا کرتے تھے تاکہ انہیں پاک ہوا ملے اور وہ وہاں پاکیزہ ماحول میں رہ کر ان کی صحت اچھی بھلی ہو جائے۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے رسول دو جہاں صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی رضائی ماں، ہمارے علاقے میں قحط پڑا، ہم لوگ نکلے، بنو سعد کے قبیلے کی عورتیں اکٹھا ہو کر کے نکل پڑی۔ ایک قافلہ نکلا ہے، سب اپنی اپنی سواریوں پر چلے جا رہے ہیں، سب کا ارادہ ہے کہ مکہ پہنچیں گے، وہاں سے اچھے اچھے بچوں کو لے لیں گے، اچھے سے مراد جن کے باپ میں داداؤں میں پیسہ بہت ہو، تاکہ وہ ان بچوں کے بدلے ہمیں کچھ اچھی رقم دے سکیں اور ہم اپنا گزارا کر سکیں۔ تو بنو سعد کی عورتوں کا یہ قافلہ اپنے علاقے سے مکہ کا قصد کرتے ہوئے نکلا۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ کہتے ہیں میں جس سواری پر سوار ہو کر آ رہی تھی وہ سواری اتنی کمزور تھی قحط کی بنیاد پر کہ اس میں چلنے کی طاقت نہیں تھی، یہاں تک کہ میری ساتھی سہیلیوں نے دیکھا کہ لے جاتے کبھی کبھار وہ جانور چھپ جاتا اور مجھے نیچا کر دیتا پھر اٹھا دیتا، یعنی پیروں میں طاقت نہ ہونے کی وجہ سے میرے جانور اور میری سواری کا حال یہ تھا۔ گدھے پر سوار ہو کر کے آپ آ رہی تھی اور ساتھ میں آپ کا ایک بیٹا بھی تھا، شوہر بھی تھے، ایک اونٹنی بھی تھی جو اتنی کمزور تھی کہ اس نے ابھی تک نہ دودھ دیا نہ اس کے تھن میں دودھ کا اثر دکھائی دیتا تھا، وہ سوکھ چکی تھی تقریباً۔ حلیمہ سعدیہ کہتے ہیں ہم لوگ نکلے، راستے میں تھکے ہارے، بھوک سے پیاس کے مارے، بوجھل جسم لے کر راستہ جیسے تیسے کاٹ کر کے بنی سعد سے نکل کر کے مکہ کی وادیوں میں ہمارا یہ قافلہ پہنچا۔ جیسے ہی قافلہ مکے کی وادیوں میں پہنچا، ساری عورتوں نے جا کر اچھے اچھے گھروں سے اپنے لیے بچوں کا انتخاب کر لیا، اٹھا لیا، اور سادے دودھ پیتے بچوں کو اپنے اپنے طور پر سب نے منتخب کر لیا، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے۔ ان گھر والوں سے بات چیت ہو گئی۔ میں نگر نگر گشت کر رہی تھی، گھر گھر جا کر کے میں نے دیکھا، لیکن میری اس کمزور حالی کی وجہ سے کہ میرا
گدھا جس پر سوار ہو کر کے آئی ہوں وہ گدھا اس قابل نہیں کہ مجھے سوار کر کے لے جا سکے، تو مجھے جلدی کوئی بچہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا میرے فاقے کے عالم سے۔ لیکن حلیمہ سعدیہ کو اس وقت کیا معلوم تھا کہ قدرت نے کیا اس کے لیے طے کر رکھا ہے۔ وہ حضرت حلیمہ سعدیہ ہیں، اپنے طور پر سمجھ رہی ہیں کہ مجھے کوئی دے نہیں رہا ہے اس وجہ سے کہ میرا گدھا کمزور ہے، میری سواری لاغر ہو چکی ہے، میرے گھر فاقے پڑ چکے ہیں، میرے علاقے میں قحط آ گیا ہے، میں اپنے بچے کو زیادہ دودھ نہیں پلا پا رہی ہوں، تو ان کے بچوں کو کیا پلاؤں گی، اس ڈر سے لوگ مجھے اپنے شہزادے کو نہیں دے رہے۔ لیکن قسمت آج حلیمہ سعدیہ کے ستارے کو اوج تک پہنچانے والی تھی۔ آج سیدہ حلیمہ سعدیہ کا ستارہ اس بلندی پر جانے والا تھا کہ تاریخ میں پھر ایسی ماں نظر نہیں آتی کہ جس کا ستارہ رسول اللہ کو دودھ پلانے کی وجہ سے اتنا بلندی پر چمک رہا۔ بہرحال سارے بچوں کو ساری دایاؤں نے اپنے اپنے طور پر منتخب کر لیا۔ ایک ہی نومولود حسن و جمال کا پیکر سیدہ آمنہ کے گھر جلوہ گر تھا۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں میں گھر پہنچی، میں نے اجازت چاہی، مجھے اجازت مل گئی، لیکن اس پر پہلی والی رات میں اور میرے شوہر بیٹھ کر اس بات پر افسوس کر رہے تھے کہ ہم تو آ گئے ہیں، ساری ساتھی سہیلیوں نے اپنے اپنے بچے لے لیے ہیں، لیکن حضرت حلیمہ کہتی ہیں اپنے شوہر سے مجھے یہ بات منظور نہیں ہے کہ میں خالی ہاتھ چلی جاؤں، مجھے یہ بات منظور نہیں ہے کہ سب اپنے اپنے ساتھ اتنی دور سے آئے ہیں، اپنے اپنے ساتھ ایک نومولود کو دودھ پلانے کے لیے لے جائیں گے اور ہم خالی جائیں، مجھے یہ منظور نہیں۔ دوسرے ہی دن اپنی منزل پر قیام کرنے کے بعد آپ گشت پر نکلی، سیدہ آمنہ کے گھر پہنچی اور اجازت چاہی۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے اپنے نومولود اپنے شہزادے کی جانب اشارہ کیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کہتی ہیں سنو، جب میں حضور پاک صاحب لولاک صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو لینے کے لیے قریب پہنچی، میں نے دیکھا کہ آپ کو ایک اونی انتہائی سفید چادر میں ملبوس کر دیا گیا ہے۔ وہ اونی چادر تو کم چمک رہی تھی، بچے کا چہرہ اس سے زیادہ چمک رہا تھا۔ جب میں قریب پہنچی تو میں نے دیکھا کہ وہ اونی سفید چادر میں ملبوس ایک شہزادہ ہے، چہرے پر نور اور حسن کا انبار ہے، اور اسی کے نیچے ایک سبز رنگ کی ریشمی پوشاک ہے۔ میں نے اٹھایا اور اس ڈر سے آہستہ اٹھایا کہ کہیں بچہ اپنی آنکھ نہ کھول دے اور نیند سے بیدار نہ ہو جائے، ڈرتے جھجکتے سہمتے میں نے بچے کو آغوش میں لیا۔ آغوش میں لینا تھا کہ اس مقدس حسین چہرے والے فرزند نے آنکھیں کھول دی اور مجھے دیکھا اور مسکرانے لگے۔ سیدہ حلیمہ کہتی ہیں وہ بچہ جس کی پیشانی پر، جن کی آنکھوں پر، جن کے لبوں پر نور کا ایک انبار تھا، اور جس کو میں نے اٹھایا تو کستوری کی ایسی مہک آ رہی تھی، ایسی مہک آ رہی تھی، جی چاہتا تھا قریب کر کے میں بھی معطر ہو جاؤں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا نے انہیں قریب کیا، خوشبو سونگھی اور چہرے کو دیکھ کر رہا نہیں گیا۔ آپ فرماتی ہیں میں نے بوسہ دیا، میرا بوسہ دینا تھا، آنکھیں کھلی اور انہوں نے مجھے دیکھ کر تبسم فرمایا۔ سیدہ حلیمہ کہتی ہیں، توجہ سے سنیے گا، سیدہ حلیمہ کہتی ہیں جیسے ہی اس نورانی فرزند نے آنکھوں کو کھولا، آپ کی آنکھوں سے ایسا نور نکلا، ایسا نور نکلا، میں گواہ ہوں۔ حلیمہ کہتی ہیں اس نور کو میں نے آسمانوں میں جاتے ہوئے دیکھا، اس نور کو میں نے آسمانوں میں جاتے ہوئے دیکھا۔ یہ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں ارے کس کس کا انکار کرو گے، یا تو نور مان لو یا تو اپنے لیے صدا کا اندھیرا فکس کر لو۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کہ سچے عاشقوں اور فدائیوں سنو، میرے آقا نے آنکھوں کو کھولا، نور نکلا، آسمانوں میں چلا گیا۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کہتی ہے میں نے بچے کو اپنے آغوش میں لیا، کاشانہ آمنہ ہے، اپنے سینے سے لگایا، بچے کو دودھ پینے کے لیے اپنا سینہ پیش کیا۔ حضور پاک نے دائیں جانب سے دودھ نوش فرمایا۔ میں نے یہ جانچنے کے لیے بچے کو اور بھوک ہوگی، میں نے دوبارہ دوسری طرف سے دودھ پلانا شروع کیا۔ حضور نے اپنے مقدس سر کو پھیر لیا۔ حضور اپنے چہرے کو پھیر لیتے ہیں اور دودھ نوش نہیں فرماتے۔ بات یہاں ختم نہیں ہوئی، بات یہاں سے شروع ہے۔ سیدہ حلیمہ کہتی ہیں وہ تو میرا پہلا اتفاق تھا، میں پہلی مرتبہ انہیں سینے سے لگا کر دودھ پلا رہی تھی،
تو یہ سوچا کہ شاید ان کو خواہش نہیں، یہاں تک کہ میں گھر لائی بعد کا تجربہ، ابھی اس میں پوری تفصیل سے تو آ رہا ہوں میں، لیکن سنیے بعد کا تجربہ دیکھنے کے بعد حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں یہ ایک بار کی بات نہیں ہے، جب بھی میں نے احمد مجتبی رسول دو جہاں کو سینہ پیش کرنے کے بعد دوبارہ دوسری طرف سے پلانا چاہا تب سرکار نے انکار کر دیا۔ کیوں انکار کیا؟ اس وجہ سے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کی یہ تنہا دودھ پینے والی اولاد نہیں تھی، ایک اور آپ کا دودھ پینے والا بھائی تھا۔ سرکار جانتے تھے اگر سارا دودھ میں نوش کر لوں گا تو میرے بھائی کو حلیمہ سعدیہ کو پلانے کے لیے مشقت پیش آئے گی، اسی لیے آپ ایک طرف سے دودھ نوش فرماتے، جب دوسری طرف سے پلانے لگتی تو منہ پھیر لیتے۔ اعلیٰ حضرت بول پڑے بھائیوں کے لیے ترک پستہ کرے دودھ پیتوں کی نسبت پہ لاکھوں سلام۔ جو دودھ پینے کی عمر میں دنیا کو انصاف سکھائے اس سید المنصفین کا نام محبوب کبریا محمد مصطفیٰ ہے۔ اللہ اکبر، حاضرین گرامی، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں میں حضرت آمنہ کے گھر جب دودھ پلانے سے فارغ ہوئی بچے کو لے کر کے میں اپنی منزل پر آئی جہاں ہم لوگ مکہ میں ٹھہرے ہوئے تھے، اور جب وہاں پر ہم پہنچے اس منزل پر کہ جہاں ہم بس یہاں کچھ وقت کے لیے ٹھہرے پھر ہمیں اپنی جانب سفر کرنا ہے، آپ فرماتی ہیں یہ پہلا اتفاق کہ سرکار کو لے کر میں اپنی منزل پہ آئی۔ میں نے اسی رات دیکھا کہ جب حضور آئے جس سوکھی اونٹنی کو میں لے کر آئی تھی جس نے کبھی دودھ نہیں دیا اس کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں، اس کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں۔ میرے شوہر نے جا کر اس اونٹنی کا دودھ نکالا، میں نے بھی پیا اور پیٹ بھر کے میرے شوہر نے بھی پیا۔ یہ برکت تھی پہلی۔ تو میرے شوہر نے کہا حلیمہ کیا نیک بچہ لے کر کے آئی ہو جس کے آتے ہی نعمتیں ملنے لگی ہیں، جس کے آتے ہی برکات کا ظہور ہونے لگا ہے۔ پھر آپ فرماتی ہیں مجھ سے میرے شوہر نے کہا کسی کو بتانا مت، میں نے سنا ہے کہ جب سے یہ بچہ مکہ کی وادیوں میں آیا ہے یہودیوں کو نہ دن میں چین پڑتا ہے نہ رات میں نیند آتی ہے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کہ منزل میں ہے، مکہ کی وادی ہے، دوسرا دن سب اپنے اپنے علاقوں کی طرف روانہ ہونے کا وقت کا انتظار کر رہے ہیں، سواریاں کجاوے تیار کر رہے ہیں۔ تو حضرت حلیمہ کہتی ہیں میں بچے کو لے کر سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئی اور عرض کیا میں نے کہ بی بی اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کو لے کر چلوں۔ تو سیدہ آمنہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا نے آپ کو اجازت دی۔ والدہ ماجدہ کی اجازت کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا، حاضرین گرامی ایک بڑی قریب ذہن عشق کے قریب کی بات کر رہا ہوں، شاید آپ کو سمجھ آ جائے تو آ جائے۔ حضرت حلیمہ جس سواری پر سوار ہو کر کے آئی تھیں وہ جب آئی تھیں وہ گدھا تھا، وہ جب آئی تھیں لیکن جب وہ لے کر کے جا رہی ہیں کسی بھی ہمارے بزرگ نے اپنی کتاب میں اس کو گدھا نہیں لکھا، فرمایا دراز گوش لفظ استعمال فرمایا۔ اب اس کے لیے وہ لفظ مناسب نہیں تھا، یہ ادب ہے بزرگوں کا، اور اسی ادب کو اگر دیکھنا ہو تو آپ صحیح العقیدہ عاشقوں کے درمیان دیکھیں۔ فرمایا وہ تو حلیمہ جب لے کر سواری نکلی تھی تو وہ ان کی سواری تھی، وہ گدھا تھا۔ آج جب وہ سید المحبوبین کو لے کر اس پر بٹھا کر سوار ہو کر جا رہی ہے تو خبردار اسے گدھا مت کہنا، یہ اس سواری کی توہین ہے، اسے دراز گوش کہو۔ ایک پیور لفظ ہے، حالانکہ مطلب وہی ہوتا ہے،
لیکن انداز بیان بدل جاتا ہے تو حکم بدل جاتا ہے. ایک صاحب یہاں کھڑے ہیں, آپ انہیں بولو اے بیٹھ, تو ان کا رویہ الگ ہوگا. آپ بولو گے بیٹھیے تو اب رویہ الگ ہوگا, جبکہ دونوں کا مطلب وہی ہے نا. لفظ بدلنے سے حکم بھی بدلتا ہے. تو کوئی کہے مانا تو وہی ہے, اس میں کیا بڑا فرق آ گیا, تو ہم یہی کہیں گے اگر یہ فرق نہیں سمجھ پایا تو پھر عشق اور معشوق اور محب و محبوب کے درمیان کیا فرق سمجھ پایا. جس کو اتنی باریک چیز نہ سمجھ آئی تو پھر اسے عشق کی منزل کیا ملے گی, محبوبیت کا مقام کیا ملے گا. رسول دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ حلیمہ کے دراز گوش پر سوار ہو کر کے چل رہے ہیں. حضرت حلیمہ سعدیہ نے اپنے سامنے سرکار کو رکھا, سینے کے قریب اس سواری پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو رکھا. فرماتی ہیں میری سہیلیاں اس سواری کے حالت کی گواہ ہیں. جب میں نکلی تھی تو یہ لوگ مجھے ٹوکتے تھے, کتنی کمزور سواری پر آ رہی ہے حلیمہ, یہ تو تیرا بوجھ نہیں سنبھال سکتی, کون تمہیں بچہ دے گا. اب جب میں مکہ کے سردار بلکہ پوری کائنات کے تاجدار احمد مختار کو اپنی باہوں میں لے کر چل رہی ہوں تو وہی سواری ہے, لیکن اب اس کی حالت بدل گئی ہے. اب یہ سواری اتنی تیزی سے چل رہی ہے, بنو سعد کی آئی ہوئی ساری عورتوں کی سواری پیچھے ہے, حلیمہ کی سواری آگے ہے. اب اس کے اندر موٹاپا بھی آ گیا, اس جانور کے اندر طاقت بھی آ گئی. بنو سعد کی عورتوں نے پوچھا دیکھ کر کے حلیمہ کیا ہے, حال بدلا ہے, شان بدلی ہے. آئے تھی تو کمزور سواری تھی, اونٹنی کمزور تھی, حالت تمہاری بڑی خستہ تھی, جا رہی ہو تو چہرے پر بشاشت ہے, سواری میں طاقت ہے, انداز بدلے ہیں, شان نرالی ہے, کیا کر لیا. حلیمہ سعدیہ نے اسی سواری پر سوار ہو کر کے کہا سارا کچھ اس بچے کا کمال ہے, سارا کچھ اس نومولود کی عطا ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا اپنے قافلے سے آگے بڑھ گئیں, لیکن حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں, بڑی توجہ سے بات سنیے, حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ اللہ نے میرے کانوں کو یہ توفیق دی کہ میں جس دراز گوش پر سوار تھی اس کی آواز اور اس کے دل کی آواز مجھے سنائی دے رہی تھی, یہ کیا بول رہا ہے. خدا تو کچھ بھی کر سکتا ہے. حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے میری سواری کو کہتے ہوئے سنا, میں نے اپنے کانوں سے میری سواری میرے دراز گوش کو یہ کہتے ہوئے سنا, کیا شان ہے یہ پوچھتے ہو, نہ میرا کمال ہے نہ حلیمہ کا کمال ہے, جو آج مجھ پر سوار ہے وہ سارے نبیوں کا تاجدار ہے. سارا کچھ کمال محمد مصطفیٰ کا ہے, ساری کچھ عطائیں محبوب کبریا کی ہیں, ساری نوازشات پیغمبر اعظم کی ہے. یہ رسول دو جہاں آج سواری پر سوار ہیں, حلیمہ کی کیفیت بدلی ہے. سواری تیزی سے بڑھتے بڑھتے اپنے قبیلے میں داخل ہو گئی. جس علاقے میں قحط پڑا ہوا تھا اس علاقے کے اندر ہریالیاں دکھائی دینے لگی. پورے علاقے کے اندر جتنے قبیلے تھے ان کی حالت الگ, حلیمہ کے گھر کی حالت الگ. سب لوگ اپنے جانوروں کے تھنوں کو دیکھ رہے ہیں اور حضرت حلیمہ دوہ کر کے بالٹیاں اور اپنی ساری وہ برتن کے جس سے دودھ دوہا جا سکتا ہے وہ سمیٹی جا رہی ہے. یہ حضرت حلیمہ سعدیہ کو برکات محمد مصطفیٰ مل رہا. یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عطائیں حضرت حلیمہ سعدیہ پر. وہ آغوش میں اپنے مصطفیٰ کو لے کر اپنے کاشانے کی طرف آ گئیں اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا راستے سے لے کر مکہ سے لے کر واپس پلٹنے تک اس پورے سفر میں حضور کی برکتیں دیکھ رہی تھی. انہیں دل میں یقین ہو گیا یہ عام سا بچہ نہیں ہے. ان کا دل اس بات کا ایقان کرنے والا ہو گیا, ان کے دل میں یہ ایمان گھر کر گیا کہ یہ سادہ فرزند نہیں ہے. اس کا کمال جس بلندی کو چھو رہا ہے, شاید ایسا حسین, ایسا جمیل, ایسا باکردار اور ایسا انمول بچہ دنیا میں اس سے پہلے کبھی جلوہ گر نہیں ہوا. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر حضور پاک کو لے کر آئی. حاضرین گرامی,
حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تقریباً 4 سال تربیت میں، تربیت کیا کہیے، دنیا کو تربیت دینے والی ذات تربیت کیا پا سکتی، بلکہ حلیمہ سعدیہ کے گھر کو اجالا دینے والی ذات 4 سال حلیمہ سعدیہ کو فیض دیتے ہوئے وہاں پر جلوہ گر رہی۔ انہیں کون کیا تربیت دے سکتا ہے؟ ارے جن کا استاذ بننے کے لیے اللہ نے دنیا میں کسی کی اجازت نہیں دی، جن کا استاذ بننے کے لیے دنیا میں کسی فرد کو اللہ نے اجازت نہیں دی کہ کوئی یہ کہہ سکے کہ میں نے حضور کو پڑھایا ہے، تو ان کو تربیت کون کر سکتا ہے؟ وہ تو سراپا اللہ کی بارگاہ سے سیکھے ہوئے۔ الرحمن علم القرآن، وہ رحمان جس نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا۔ تو جسے سب کچھ اللہ نے سکھا دیا اسے دنیا والے کیا سکھا سکتے ہیں؟ 4 سال سیدہ حلیمہ سعدیہ کے گھر مصطفیٰ جلوہ گر رہے۔ حاضرین گرامی، حلیمہ سعدیہ اور ان کا پورا گھر بہت ادب سے اور فرط محبت سے سرکار سے ٹوٹ کر چاہا کرتے تھے۔ آپ کے جو رضائی بھائی تھے وہ ساتھ میں آپ کو لے جاتے بکریوں کو چرانے کے لیے، تو حضور اپنے اس نونہالی کے عمر میں اس چھوٹے سے عالم میں سرکار ان بکریوں کے ساتھ اپنے بھائی کے ساتھ جاتے اور حضور پاک ان بکریوں کو سنبھالنے کی کوشش کرتے۔ ایک روز آپ کے بھائی کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی دودھ پیتے، یعنی حضرت حلیمہ سعدیہ کے بیٹے دوڑتے ہوئے گھبرائے ہوئے حالت میں آئے حضرت حلیمہ کے پاس، اور انہوں نے کہا کہ بڑی عجیب و غریب کیفیت میں نے دیکھی ہے امی جان، میرے بھائی کو، میرے ہاشمی بھائی کو، کیونکہ سرکار ہاشمی تھے تو حضرت حلیمہ کے گھر میں انہیں ہاشمی بھائی ہی کہہ کر بلایا جاتا کہ میرا وہ ہاشمی بھائی جسے آپ مکہ سے لے کر آئی ہیں۔ حضرت شیمہ سرکار کی رضائی بہن ہے، حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی، وہ تو حضور کو اتنا چاہا کرتی تھیں، اتنا چاہا کرتی تھیں، فرمایا کرتی تھی کہ ہم ایک باپ سے تو نہیں ہیں لیکن میری محبت ان سے سگے باپ کے فرزند سے زیادہ ہے۔ تو بھائی گھر میں دوڑ کر حضرت حلیمہ سعدیہ سے کہنے لگے کہ امی جان، میں نے اپنے ہاشمی بھائی کو یہ دیکھا ہے کہ ان کے سینے کو چیر دیا گیا ہے اور 2 لوگوں نے انہیں اپنے دامن سے زبردست گرفت میں رکھا ہے اور ان کا سینہ باہر، سینے سے دل کو باہر نکالا جا رہا ہے۔ یہ کیفیت گھبرا کر سارے بچے اپنے اپنے گھروں کی طرف بھاگ گئے، میں آپ کی طرف آیا ہوں۔ یہ بات سنی تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے گھر والے اور دیگر لوگ حضور پاک کو دیکھنے کے لیے پہنچے، تو سرکار ابد قرار کے چہرے پر پسینے کا اثر تھا، حضور کا چہرہ پیلا پیلا نظر آ رہا تھا، اور آپ مکمل بشاشت کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، سرور کائنات نے جب حضرت حلیمہ نے پوچھا کیا ہوا، آپ نے فرمایا کہ 2 نورانی مخلوق میرے پاس آئی اور انہوں نے مجھے پکڑا اور اس درخت کے پیچھے لے جا کر کہ میرا سینہ ناف تک چیر دیا۔ حضور فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا، سرکار فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا، میرا سینہ ناف تک چیر دیا گیا اور میرے سینے سے انہوں نے دل کو نکالا، سونے کے تشت میں رکھا، آب زمزم سے دھویا اور دوبارہ داخل کر دیا۔ اس کو کہتے ہیں شق صدر۔ کیا کہتے ہیں؟ شرح صدر۔ شرح صدر اور شق صدر دونوں برابر ہیں۔ تو شق صدر کہیں یا شرح صدر کہیں، یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا پہلی مرتبہ شرح صدر ہوا اور شق صدر ہوا کہ آپ کے سینے کو چیر کر کے دل باہر نکالا گیا اور اسے دھو کر کے واپس سینے میں ڈال دیا گیا۔ اور حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں اس کا اثر سرکار کی زندگی میں دیکھتا تھا کہ آپ کے سینے پر سلائی کا اثر ہے۔ فرماتی ہیں پہلی مرتبہ، اور یہ شرح صدر ہوا کیوں؟ اس وجہ سے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن کی وہ ساری کیفیات جو بچوں میں ہوتی ہے اس سے آپ کے دل کو پاک کر دیا جائے۔ پہلی مرتبہ اس طریقے کا 4 مرتبہ سرکار کا شرح صدر ہوا الگ الگ موقع پر، ایک مرتبہ 10 سال میں، پھر نبوت سے پہلے، پھر معراج کے وقت۔
4 مرتبہ سینہ مصطفیٰ کو چاک کیا گیا، دل باہر نکالا گیا، سونے کے تشت میں رکھا گیا، آب زمزم سے دھلا گیا اور پھر دوبارہ سینے میں داخل کر دیا۔ سرکار فرماتے ہیں ہر مرتبہ میں دیکھ رہا تھا۔ دل باہر آئے تو انسان بچ سکتا ہے؟ بولیے بھائی۔ سینہ چیر دیا گیا، دل باہر نکالا گیا، حضور فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ قادر مطلق ہے، جس کو سرکار کے معجزات پر، سرکار کے اختیارات پر، سرکار کی نوازشات پر اعتراض ہو، وہ شق صدر و شرح صدر سے سبق حاصل کرے۔ جو مصطفیٰ دل نکالنے کے باوجود زندہ رہ سکتے ہیں، تو وہ مصطفیٰ اپنی ممات کے بعد، ایک آنے واحد کے بعد روح پلٹانے سے اپنی قبر میں سدا زندہ رہ سکتے ہیں۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ حضرت امام بوصیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میلاد کے واقعات کی نقل کرتے ہوئے میلاد کے اوپر ایک فصل باندھتے ہوئے پورا لکھتے ہیں: ابانا مولدہ عن طیب عنصرہ یا طیب مبتدأ منہ ومختتم یوم تفرس فیہ الفرس انہم قد انذروا بحلول البؤس والنقم وبات ایوان کسریٰ وہو منصدع کشمل اصحاب کسریٰ غیر ملتعم والنار خامدۃ الانفاس من اسف علیہ والنہر ساحل عین من صدم وساء ساوۃ ان غازت بحیرتها ورد واردها بالغیظ حین زمی والجن تهتف والانوار ساطعة والحق يظهر من معنى ومن كلم عمو وصم فاعلان البشائر لم تسمع وبارقة الانذار لم تشم نبضا به بعد تسبيح ببطنهما نبض المسبح من احشاء ملتقم۔ یہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پورے میلاد کے واقعات ہیں۔ کوئی یہ نہ سمجھے اعلیٰ حضرت کے بعد میلاد شروع ہوا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے بعد میلاد شروع نہیں ہوا، اعلیٰ حضرت کے بعد منانے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ میلاد تو صدا سے چل رہا تھا، صدا چلتا رہے گا، بڑے بکتے رہیں گے بکنے والے، لیکن حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سرکار کی سچی محبت اللہ ہم سب کے سینوں کو عطا فرمائے۔ خوب کی سیر چمن پھول چنے شاد رہے، باغ باں جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے۔ وما توفیقی الا باللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ عشقوں کی سلامی دینے والی فوج آتی تھی، جناب آمنہ سی کی اور یہ آواز آتی تھی: یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، رحمتوں کے تاج والے، دو جہاں کے راج والے، عرش کی معراج والے، آسیوں کی لاج والے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دوسرا، اپنے اچھوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نبھاؤ، یا نبی سلام، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات
ہو مبارک اہل ایمان، ہو گئی صبح بہاراں، ہو گیا ہر گھر چراغاں، صلوات اللہ علیہ یا نبی سلام، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ۔ آمنہ بی بی کا جایا 12ویں تاریخ آیا، صبح صادق نے سنایا، صبح صادق نے سنایا، صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات استفیل غوث اعظم گنج بخش فیض صدقہ امام اعظم، صدقہ امام اعظم، دور ہو سب ہی کے رنج و غم، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله، وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء عند الله، صلى الله تعالى عليه وسلم بحرمة الفاتحة۔ یا الہی حشر میں خیر البرا کا ساتھ ہو، رحمت عالم جناب مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب سوانے سے پہ آئے آفتاب، اس سزا بارے خطاب والضحا کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب عمل میزان پر تلنے لگے، سید ثقلین ختم الانبیاء کا ساتھ ہو۔ الہ بندہ نواز ملک بادشاہ، آج کی اس بابرکت محفل پاک کو، اس مجلس نور کو پروردگار اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اہتمام و انصراف میں آنے کے بیٹھنے سننے سنانے میں قصداً عمداً سہواً جس قسم سے بھی غلطیاں ہوئی ہم سے معاف عطا فرما۔ پروردگار عالم صحیح سے اتنا جو اہتمام ہوا اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ تیری شان کے لائق جو ثواب تو ہمیں عطا فرمائے اسے ہم سب سے پہلے ہدیتاً ہمارے آقا کونین کی دعا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ مطہرہ منورہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما لے۔ رسول عزیز وقار احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تمام انبیاء کرام، کل مرسلین اعظام، صحابہ صحابیات، تابعین تابعات، اتباع تابعین اتباع تابعات، ائمہ مجتہدین، جملہ شہدائے ملت اسلامیہ، جملہ اغواز، اقطاب، ابدال، نجبا، نقبا، صالحین امت،
عامہ مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی ارواح طیبات پر پیش کرتے قبول فرما لے۔ آئے ہوئے حاضرین و سامعین کے اہل خاندان میں جو لوگ اہل سنت پر قائم رہتے ہوئے اس دنیا سے گئے، سب کی روحوں کو اس کا ثواب پیش کرتے قبول فرما لے۔ ان سب کی قبور کو بقعۂ نور بنا دے، اگر قبر میں وحشت ہو اسے تبدیل فرما دے۔ پروردگار عالم تاریکی ہو تو اجالے عطا فرما دے۔ پروردگار عالم ان تمام کی قبور پر انوار و تجلیات کی بارشیں عطا فرما دے۔ جن کے والدین زندہ ہیں ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، جن کے والدین نہ رہے ان کی کروٹ کروٹ مغفرت عطا فرما۔ پروردگار عالم ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف عطا فرما، جانے انجانے میں ہوئی خطاؤں کو معاف عطا فرما۔ پروردگار تیرے گھر آنے اور تجھے راضی کرنے والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، تلاوت کلام مجید کی توفیق عطا فرما۔ نماز پنجگانہ کو اس کے وقتوں پہ ادا کرنا ہمارے لیے آسان فرما۔ پروردگار عالم ہم سب کو سستی سے، کاہلی سے، تنگ دستی سے حفاظت عطا فرما، فقر و فاقے سے حفاظت عطا فرما۔ پروردگار جو مالدار اپنے مال کو دین کے راستوں پر خرچ کرنے پر لگاتے ہیں، پروردگار ان کے مال میں دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرما۔ پروردگار جو لوگ خرچ نہیں کرتے انہیں انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ عطا فرما۔ اپنے مرنے سے پہلے اپنے مال کے ذریعے اپنی آخرت سنوارنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم یہ ساری دولتیں ثروتیں دنیا میں چھوٹ جانی ہیں، لیکن جو تیرے راہ میں دیتا ہے وہ مرنے سے پہلے اپنا انتظام آخرت کے لیے کرتا رہے۔ کریمہ ہم سب کو ایسا مال دے کہ جس کے ذریعے ہم اپنی آخرت سنوار سکیں، اپنے قبر کو منور کر سکیں۔ پروردگار عالم ہم سب میں جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزگار عطا فرما، جو حلال روزی سے جڑے ہوئے ہیں پروردگار ان کی روزی روزگار میں برکتیں عطا فرما۔ اے مالک ہم سب کے چہروں پر نور عطا فرما، ہمارے دلوں میں نور عطا فرما، بغض حسد کینے سے ہم سب کے سینوں کو پاک فرما، ہمارے گھر کی عورتوں کو پاکیزہ دامن عطا فرما۔ پروردگار سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا کی سچی کنیز بننے کی توفیق عطا فرما، سب کو باپردہ باحیا رہنے کی توفیق عطا فرما، بے پردگی سے بے حیائی سے خود بچنے اور دوسری اپنی بہنوں کو بچانے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار عالم مانگنے کو بہت کچھ ہے، ٹھیک طلب کرنے کو بہت زیادہ ہے، لیکن تو علیم بذات الصدور ہے، اٹھے ہوئے ہاتھوں میں جس کے دل میں جو کچھ چھپا ہے تو سب کچھ جانتا ہے۔ مولا جب تو سب کچھ جانتا ہے تو میں کیوں کہوں مجھ کو یہ عطا ہو یہ عطا ہو، میں کیوں کہوں مجھ کو یہ عطا ہو یہ عطا ہو، وہ دیجئے کہ جس سے ہم سب کے گھر گھر کا بھلا ہو، کام کو لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود بحرمت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها صلوا علیہ دائما ابدا سرمدا۔ جب تمہیں واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ، لب جاری ہو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ۔